السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم تمام دوستان عمران اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارے کتاب امینہ کا درس ہے وہ ہے درس سوم۔ دو درس ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی جو کنورزیشن تھی، گفتگو تھی، وہ بھی آپ کو سنا چکے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں درس سوم، اور درس سوم کا عنوان ہے پرسیدن و گفتن چیستی اشیاء۔ پرسیدن یعنی پوچھنا، گفتن اور بتلانا، چیستی اشیاء، اشیاء کی چیزیں، اشیاء کے متعلق۔ اب دیکھیں شماری ایک میں دیکھیں، جو کنورزیشن ہم آج آپ کو سنائیں گے وہ ہے 22 نمبر کنورزیشن ہے جو آپ کو لائیو یہاں پہ سنائیں گے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ یوسف در مسابقے۔ یوسف ایک کھیل میں جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور اس کھیل کا نام ہے حدث بزن، یعنی اندازہ گیری کرنا، اندازہ لگانا، شرکت کر دیا، اس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، شرکت کیا ہے ایک کھیل میں۔ در مرحلہ تشخیص یعنی پہچان کرنے کے حصے میں، اس مرحلے میں، اور تشخیص اشیاء، جو اشیاء کی تشخیص ہے، نقطہ چین، جو نقطہ چین، نقطے بنا کر اس کو پھر پہچان کروایا جا رہا ہے اس مسابقے میں۔ یوسف سے تصویر نقطہ چین می بیند، یوسف کے سامنے تین جو ہے نا نقطے بنی ہوئی چیزیں جو ہے نا تصویری شکل میں وہ اس نے دیکھا ہے یا دیکھ رہا ہے۔ وباید، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آنہا را حدث بزند، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اندازہ کرے، اندازہ لگائے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ حدث زدن یہ اندازہ گیری کرنا، حدث بزند یعنی اندازہ کرے۔ بے گفتگو یہ مجری جو ہوسٹ ہے، جو اس پروگرام کا ہوسٹ ہے، و یوسف، اور جو یوسف ہے، گوش دہید اچھی طرح سے سننا ہے، و نام درست اشیاء، اور درست چیزوں کے نام کو بے نویسی پھر لکھنا ہے۔ بس جو اس پروگرام کا ہوسٹ ہے اور یوسف کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، اس نقطہ چینی جو مسابقہ ہے، پروگرام ہے، اس کے حوالے سے 22 نمبر آڈیوز ہے، وہ آپ کو اچھی طرح سے سناتے ہیں، اور سن لیں، اس کے بعد ہم اس کے ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ تو 22 نمبر آڈیو۔ درس 3 صفحه 21 تمرین 1. خب تصویر اول، این چیه؟ این یه بستنیه. خیر، اشتباهه. پاسخ صحیح کلیده. تصویر بعدی. تصویر دوم، این چیه؟ فکر کنم یه عینکه. ببینیم. بله درسته. 10 امتیاز برای شما. تصویر بعدی. و تصویر سوم، اینها چیان؟ نمیدونم برسن یا مسواکن. مسواکن. بله کاملا درسته. 10 امتیاز دیگه برای شما. ہاں جی، یہاں پر پروگرام کا ہوسٹ سے جیسا کہ اس نے سوال کیا، مجری جو ہوسٹ ہے کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ خوب، ہاں جی۔ تصویر اول، پہلی تصویر میں این چیئے، یہ کیا ہے؟ یوسف کہہ رہا ہے این یہ بستنی ہے، یہ جو ہے نا یہ ایس کریم ہے۔ ہوسٹ کہہ رہا ہے خیر نہیں جی، بالے ہاں جی، نہ بھی کہہ سکتے ہیں اور خیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اشتباہ ہے یعنی غلط ہے، یہ جواب آپ نے دیا یہ غلط ہے۔
पासुख सही है खलीद, जो सही जवाब है वो है कलीद यानी चाबी है। यूसुफ कह रहे तस्वीर बादी, अगली तस्वीर को देखें। मुजरी कह रहे तस्वीर दूम, इंची है दूसरी तस्वीर में, ये क्या है? यूसुफ कह रहा है फ़िक्र कुनम, ये ऐनक है, कि मुझे अंदाज़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ऐनक है ये। मुजरी कह रहा है बेबी नाम, चलो देखता हूँ मैं या देखती हूँ। भले, हाँ जी दुरुस्त है, ठीक है। 10 इम्तियाज़ बराए शुमा, 10 इम्तियाज़ यानी 10 इम्तियाज़ यानी 10 नंबर जो है ना बराए शुमा आपके लिए, 10 नंबर आपके हो गए। यूसुफ कह रहा है तस्वीर बादी, अगली तस्वीर को देखें। मुजरी कह रही है वो तस्वीर सिवम, और दूसरी तस्वीर में इन हचियान, ये क्या चीज़ें हैं? यूसुफ कह रहा है नमीदो नाम, नहीं मालूम। बुरेसान या बोरसा है या मुसवाक है, या मुसवाक है या बोरशे मुसवाक है। सोच रहा है कि हाँ मुसवाकन, ये मसवाक हैं। होस्ट कह रही है बाले, हाँ जी कामिलान दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, मुकम्मल तौर पर आपने सही जवाब दिया। 10 इम्तियाज दीगे बराए शुमा, 10 नंबर और बराए शुमा, दीगे यानी और दीगर, तो 10 नंबर उसको और मिला, 20 नंबर हो गए इसके। अब उल्गू जो हमने सीखा है वो ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब पूछना हो तो हम कहते हैं इंची है या इंची आंद। इंची है यानी एक चीज़ क्या है, अगर उसको जमा है इंची आंद। अब जो सवाल किया गया होगा जिस चीज़ के मुतल्लिक, तो उसको जवाब दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर इन गोशी है, इन लैपटॉप है, इन मोबाइल है, इन मसवाक है, तो जो चीज़ के जिस चीज़ का मतलब सवाल किया जाएगा उसका नाम आपने बता देना, इन फिलहाल चीज़ है। अच्छा जी, शुमार 2 में देखें उल्गू निकाह कुनीद व मानंद नमूने गुफ्तगू कुनीद। आपने क्या करना है, उल्गू को जो आपने सीखा है उससे आपने अच्छी तरह से देखना है, और नमूने के तौर पर जहाँ जिस तरह यहाँ बताया गया पूछा गया है आपने क्या करना है, गुफ्तगू करना है। वैसे क्या पूछा जा रहा है इंची है, ये क्या है? अब इसमें यहाँ पर उस्ताद है या कोई इस क्लास फेलो पूछ रहा है ये क्या है, तो जवाब दे जा रहा है इन किताब है। इसी तरीके से आप भी किसी चीज़ के मुतल्लिक पूछ सकते हैं। अब देखें वाजे जो अल्फाज है, अल्फाज जो आज हम पढ़ेंगे उनमें वसाइल शख्सी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं या एक शख्स की जो अपनी चीज़ें ज़ाती चीज़ें होती हैं, और वसाइल उताक और कमरे की जो चीज़ें होती हैं, अशिया होती हैं, उनके मुतल्लिक आज पढ़ेंगे। शुमार 1 में देखें जो 23 नंबर बिस्तो से गुफ्तगू बिस्तो से है, 23 नंबर है, उनको क्या करना है, उसका उन्वान ये है कि कीफ सारा, जो सारा लड़की है उसका बैग, कीफ का मतलब है बैग, रूए ज़मीन, ज़मीन पर उफ्ताद आस्त गिर पड़ा है या गिरा हुआ है। उदारद वसाइल शरा, वो अपने अशिया को, दारद यानी अभी, अपने वसाइलिश को, अपने चीज़ों को जमा में कुनाद इकट्ठा कर रही है, जमा कर रही है। अब गूश कुनीद अच्छी तरह से इस ऑडियो को सुनना है, वो मुशख्खस कुनीद, और इन चीज़ों में जो यहाँ पे दिया गया है कीफ़ पूल, खमीर दंदान, मोबाइल, ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं मुशख्खस करना है, सिलेक्ट करना है कि कुदाम वाजिहा कौन कौन से अल्फाज रा मीशा नवीद सुन रहे हैं, यानी इन सारी चीज़ों में कौन कौन से जो अल्फाज हैं वो आपने ऑडियो में सुने हैं, आपने खुद सेलेक्ट करना है अच्छी तरह से इस ऑडियो को सुनकर। तो ऑडियो नंबर 20 से है वो हम चला रहे हैं, अच्छी तरह से इसको सुने और सेलेक्ट करें। درس 3 صفحه 22 تمرین 1 آی خب این کیف پولم
آینه و کلیدم، اینم موبایل و کرم و عینک آفتابی. لیوانم کجاست؟ ہاں جی، تو سارا کے جو زمین پر چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ آپ نے سنی. کیف موبائل، موبائل کا جو کور ہوتا ہے، خمیر دندان، مسواک ہو گیا، برش، موبائل کو اردو اور فارسی میں موبائل کہتے ہیں، عینک آفتابی جو دھوپ سے بچاتی ہے عینک وہ والی، کلید چابی کو کہتے ہیں، لیوان گلاس کو کہتے ہیں، مسواک اردو فارسی مسواک کہتے ہیں، تقویم کیلنڈر کو بولیں گے، کرم کریم کو، آئینے شیشے کو بولیں گے. اب کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے سنی ہیں وہ سلیکٹ کرنی ہیں. نیکسٹ دیکھیں شمارے 2 میں، شمار ہر تصویر را کنارے واجب مناسبان بنویسید. ہر نمبر جو تصویر کے اوپر لگا ہوا ہے، کنارے واجب اس کے کنارے جو مناسب الفاظ ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، مثال کے طور پر کرسی ہے تو کرسی کے ساتھ آپ نے لکھ دینا کہ فارسی میں کرسی کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے نمبر پر آئی ہے. اسی طرح پردہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، آئینے ہیں، ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، شروع میں خود لکھنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو آڈیو ہم چلا رہے ہیں سپاس گوش کنید، پھر آپ نے یہ سننا ہے و چیک کنید، اور پھر چیک کرنا ہے کہ ہاں جو میں نے لکھے ہیں کیا وہ فارسی میں جو الفاظ بنتے ہیں کیا درست ہیں. اگر درست نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو درست کر لینا ہے. تو پہلے آپ خود یہ لکھ لیں چیزیں، 1 سے لے کر تقریباً 12 اشیاء یہاں پر کمرے میں رکھی ہوئی ہیں، ان کا آپ نے یہ فارسی میں لکھ لینا ہے. پھر ہم آڈیو بھی چلا رہے ہیں، اس آڈیو کو اچھی طرح سے سنیں، چیک کریں کہ ہاں یہ جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں کیا یہ درست ہیں یا آپ نے صحیح لکھی ہیں یا نہیں، ورنہ اپنی تصحیح کر لیں. آڈیو نمبر 24 نمبر آڈیو کو اچھی طرح سنیں. درس 3 صفحه 22 تمرین 2. 1. صندلی 2. پرده 3. تخت خواب 4. میز 5. کمد 6. کتاب 7. تلفن 8. کامپیوتر 9. آینه 10. فرش 11. در 12. پنجره. ہاں جی، ان تصویروں کے آپ نے نام سن لیے ہیں. ان تصویروں کے نام جو اشیاء رکھی ہوئی ہیں کمرے میں ان کا آپ نے نام لکھنا ہے. نیچے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، بتانا ہے کہ کون کون سے ہیں. آتے ہیں ہم نیکسٹ دستور. جو آج ہم دستور پڑھیں گے، قانون پڑھیں گے، وہ ہے ضمیر ہو یہ اشارہ مفرد و جمع. کسی بھی چیز کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں یا تو وہ ایک چیز ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ ہوتی ہے. ایک چیز کو مفرد اور ایک سے زیادہ چیز کو ہم جمع کہیں گے. بے تصویر اور نگاہ کنید، شمار 1 میں دیکھیں. تصویروں کو آپ نے نگاہ کرنا ہے، دیکھنا ہے. میتھوانید، کیا آپ کر سکتے ہیں جملے ہارا جملوں کو بے تصویر ہا وصل کنید. یہ جو جملے آپ کے سامنے دیے گئے ہیں ان کو آپ نے تصویر کی طرف سلیکٹ یعنی لائن کھینچ کر وہاں پہ اٹیچ کرنا ہے. جیسے کہ آن سندری است. اب آن سندری است
کیا آپ کریں گے؟ یہ جو ایک کرسی ہے اور ہاتھ کے اشارہ دور ہے، آن کا مطلب ہے وہ اور این کا مطلب ہے یہ ہے۔ آنہا جو جمع والی دور والی چیزیں ہوں ایک سے زیادہ، اور اینہا یہ جمع والی ہیں لیکن نزدیک ہوں۔ آپ رائٹ سائڈ پر یہ این اور اینہا ہے، یعنی مفرد اور جمع ہے، نزدیک والے اشیاء ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر جو دور ہے، فاصلہ ہے درمیان میں، تو ان کے لیے آن یا آنہا یوز کریں گے۔ اب آن سندلی است لیفٹ سائڈ پہ جو مفرد ہے، اینہا سندلی ہستان رائٹ سائڈ پہ جو جمع والی چیزیں ہیں نزدیک ہیں، اینہا سندلی ہستند آئے گا۔ آنہا سندلی ہستند یہ لیفٹ سائڈ پہ جو جمع والی کرسیاں ہیں، این سندلیاں جو فرسٹ پوزیشن پہ یہاں پر تصویر میں ہے نزدیک این سندلیاں، یہ کرسی ہے۔ یہاں پر کشف قاعدے میں دیکھیں، برائے اشارے بے نزدیک عظیم، جو میں نے جیسے عرض کیا ہے، اگر نزدیک اشیاء ہوں تو ہم این استعمال کریں گے، اور اگر دور ہوں تو آن۔ اسی طرح مفرد ہوں تو یعنی جمع ہوں تو اینہا نزدیک ہوں، اور جمع ہوں اور دور ہوں آنہا استعمال کریں گے۔ برائے ہر تصویر ہے یزید، نیچے دیے گئے ہر تصویر کے نیچے یک پرسش و یک پاسخ بنویس، ایک آپ نے سوال اور ایک جواب لکھنے ہیں۔ جیسا کہ مثال دی گئی ہے، آنہا چه ہستند، وہ کیا چیزیں ہیں یا وہ کیا ہیں۔ آنہا کتاب ہستند، وہ کتابیں ہیں۔ این چه است، این در است۔ اسی طرح باقی بھی آپ نے این اور آن سے یہ جملے بنانا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، شماره 3 میں دیکھیں، حالا شما بگویید اینها چه هستند۔ حالا یعنی ابھی، شما بگویید آپ نے بتلانا ہے، اینها یہ چیزیں چه هستند کیا ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ صوفہ سیٹ فارسی میں کہتے ہیں موبل، یہاں پر اور یہ چیزیں بھی موجود ہیں، آئینے بھی ہے، یہاں پر پردے بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کا یہ ہوم ورک ہو جائے گا۔ کارکرد، یہاں پر جو پریکٹیکل ہم نے جو کام انجام دینا ہے وہ ہے، اس کا عنوان ہے پرسیدہ و گفتن جائے اشیاء۔ پرسیدہ یعنی پوچھنا، و گفتن اور بتلانا، جائے اشیاء اشیاء کی جگہ۔ اب شمار 1 میں دیکھیں، جو 25 نمبر جو آڈیو کنورزیشن ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ سعید در اشپزخانه است۔ سعید جو ہے نا اشپزخانے یعنی کچن میں ہے، او یعنی وہ ہو یعنی سعید، لیوانش اپنے گلاس کو، را پیدا نمی کند ڈھونڈ نہیں پا رہا، نہیں ڈھونڈ پا رہا، بے گفتگو گوش کنید، یہ جو آڈیو کنورزیشن اچھا سننا ہے، وہ بگویید اور بتلانا ہے کہ لیوان او کجاست، اس کا جو گلاس ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو اس آڈیو کو پہلے سن لیں، اس کے بعد جو سلیس لفظی ترجمہ ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آڈیو نمبر 25 ہے جو ہم پلے کر رہے ہیں، آپ اچھی طرح سے ان کو سنیں۔ درس 3 صفحه 24 تمرین 1. عطوفا، لیوان من کجاست؟ توی کابینته. لیوانم توی کابینت نیست. کجاست؟ اونجا نیست؟ پس کنار تلفنه. اینجا هم نیست. پس این لیوان من کجاست؟ حتما روی میزه. آره، اینجاست. ہاں جی، آپ نے کنورزیشن سنی،
اس میں سعید کہہ رہا ہے کیونکہ وہ کچن میں ہے، اتوسا جو اس کی ظاہراً وائف ہے اس سے پوچھ رہا ہے لیوان من کجاست، لیوان یعنی جو گلاس ہے میرا، کجاست یعنی کہاں پر ہے؟ اتوسا کہہ رہی ہے تو یہ کابینت ہے، کیبنٹ اوپر جو جگہ بنی ہوئی ہے کچن میں، تھوئے کا مطلب در یعنی میں، اوپر کیبنٹ میں ہے۔ سعید جاتا ہے اور دیکھتا ہے، کیبنٹ کو کھولتا ہے، وہاں پہ دیکھتا ہے تو اس کا گلاس نہیں ہوتا۔ سعید کہہ رہا ہے کہ لیوانم تھوئے کابینت نیس، لیوانم یہ میرا جو گلاس ہے، تھوئے کیبنٹ میں، نیس نہیں ہے، کجاست کہاں پر ہے؟ تو سب پوچھ رہی ہے کہ جانیس کیا وہاں پر نہیں ہے؟ بس کنارے تلفن ہے، اگر وہاں نہیں ہے تو ٹیلی فون کے کنارے رکھا ہوگا۔ سعید جاتا ہے وہاں پر اور وہاں جا کر دیکھتا ہے تو وہ نہیں ہوتا اس کا گلاس، کہتا ہے کہ انجا ہم نیست، یہاں بھی نہیں ہے، بس این لیوان من کو یا کجاست، بس این لیوان من یہ جو میرا گلاس ہے، کو یعنی کجاست کہاں پر ہے؟ دوسرا کہہ رہی ہے اور اتمر وہ یہ میز ہے، پھر آپ دیکھ لیں میز کے اوپر رکھا ہوگا۔ سعید جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی میز کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارے ہاں جی انجاست یہاں پر ہے، یہاں مجھے مل گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں جو ہم نے الگو یہاں سے لی ہے، جو چیز ہم نے یہاں پہ جہاں سے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ پرسیدن جائے اشیاء کے جو جگہ ہے وہ پوچھنا، جیسے کہ لیوان کو یا لیوان کجاست۔ اب یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے میری وہ کہاں پر ہے، میری چیز کہاں پر، کنارے یعنی کنارے، بین یعنی درمیان، بالائے یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے، روئے یعنی اس کے اوپر، تھوئے یعنی اس کے اندر یعنی در، پوشت اس کے پیچھے، جلوئی اس کے آگے۔ یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ کہاں پر ہے۔ شمارے 2 میں دیکھیں بے الگو نگاہ کنید و مانند نمونہ گفتگو کنید، جو چیز ہم نے سمجھی ہے اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے نمونہ جو یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے اس کو آپ نے دیکھ کر گفتگو کرنا ہے۔ جیسے کہ کتابہ کجا ہستند، جو کتابیں ہیں وہ کہاں پر ہیں، تو ہم بولیں گے کتابہ توئے کمد ہستند، کتابیں جو ہے نا کتابیں توئے کمد یعنی الماری میں ہستن ہیں۔ اور لاسٹ پیج میں یہاں پہ دیکھیں جو ہم آج پڑھیں گے، واجہ میں حروف اضافے مکان کے متعلق ہم آج پڑھیں گے۔ اشیاء کلاس کے اشیاء چیزیں۔ اب شمار 1 میں دیکھیں جو 26 نمبر آڈیو ہے اس کو اچھے سے سنیں، اور اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حروف اضافے مکان را، جو اضافے حروف ہیں، حروف اضافی جو ہے نا وہ بھی مکان کسی جگہ کا، مکان کا، را درجۂ مناسب جو مناسب جگہ آپ کو لگے بینوی سے لکھنا ہے۔ سپاس پھر آپ نے گوش کنید، یہ آپ نے آڈیو سننا ہے اور پاس خود را چیک کنید، اور آپ نے پاس کو جو جواب دیا ہوگا وہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود یہ خالی جگہ پر کرنا ہے کہ جو توپ یہ جو گیند ہے ڈیش جا بیاس، اس جو باکس کے اب ڈیش میں کیا آئے گا، کنارے آئے گا، تھوئی آئے گا، زیر آئے گا، وہ آپ کو ہم نے بتا دیا۔ یہ مکمل جو 7 ہیں یہ آپ نے خود لکھنا ہے۔ پھر جو ہم آڈیو چلا رہے ہیں اس آڈیو میں پھر یہ مکمل اس کا جواب دیے گئے ہیں، پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے خالی جگہ پر جو چیز لکھی ہے کہ آیا وہ صحیح لکھی ہے، درست ہے یا نادرست ہے۔ تو یہ آڈیو نمبر 206 ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، سننا ہے۔ درس 3 صفحه 25 تمرین 1 1. توپ کنار جعبه است.
توپ جلوی جعبه است. 3 توپ بین دو جعبه است. 4 توپ بالای جعبه است. 5 توپ زیر جعبه است. 6 توپ روی جعبه است. 7 توپ توی جعبه است. ہاں جی آپ نے اس کی آڈیو سنی. آتے ہیں ہم نیکسٹ لاسٹ میں شمارے 2 کی جانب آتے ہیں. بہت توجہ بے تصویر در جملہ یزیر نیچے دیے گئے جو جملے ہیں دور گزینہ درست خط بکشید. جو آپ کو لگے یہ والا آپشن درست ہے آپ نے کیا کرنا ہے خط کھینچ دینا ہے. شمارے 1 میں دیکھیں جیسے کہ تختے جو ہے نا روئے یا زیر دیوار است. یہ جو تختہ سیاہ ہے اس کے دیوار کے اوپر ہے یا نیچے ہے. تو یہاں پہ تصویر میں دیکھیں روئے. اب جو موجک ہے جو پینسل رکھی ہوئی ہے مارکر جلوے یا پشت تختے است یہ آپ کو بتانا ہے. خط کش جو پیمانہ ہے تھوئے در پشت کیفس جو بیگ ہے اس کے اندر ہے یا باہر ہے یا پیچھے. تو شمارے 4 شمارے 5 اور شمارے 6 آپ نے خود یہ حل کرنا ہے. یہ آپ کا خال جگہ ہو جائے گا. یہ آپ خال جگہ کو پر کریں گے تو آج کا درس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.